السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 193 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک منادی کو، پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا تو ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں فوت کر دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ عطا فرما، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، تو ہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں فوت کرنا نیکوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے سماعت یعنی کہ آپ کے سننے کی ایبلٹی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ آپ اس کے دین کو سمجھنے کے لیے لگا دیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ کی اطاعت میں ہم جھکا دیں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے نا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اے اللہ ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا تیری طرف پکار رہا تھا، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہہ کر اس کو مان لیا، آمنا۔ تو ہم انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں یہ پڑھیں گے کہ قرآن کہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھاتا ہے اور کیا ہے قرآنی کانسیپٹ سننے کے حوالے سے، کیا گائیڈ کرتا ہے قرآن پاک ہمیں کہ کیا سننا کیسا سننا ہونا چاہیے، اور جو لوگ مجرم ہیں ان کا سننا کیسا سننا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے سب سے پہلے پیش پڑھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی جب اللہ نے کفار کے حوالے سے بات کی، تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، اور ان کے یہ تمام جو آپ کو ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے کانوں سے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، یہ آپ کا سینسری آرگن ہے، آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان، یہ جو حواس خمسہ ہے نا، یعنی کہ 5 حواس جس سے آپ آؤٹ سائڈ ورلڈ کو کمپریہینڈ کرتے ہیں، ان میں سے 2 بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت۔ تو جب بصارت سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف سن کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اس سننے کو بھی شریعت کے تابع کریں۔ اس شریعت نے سننے کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں ہمیں باتیں بتائی کہ جو سماعت ہے یہ بھی اللہ کے تابع ہوگی، اور وہ لوگ جو سرکش ہیں وہ اپنی سماعت کو اپنی مرضی سے یوز کریں گے، یعنی ان آرگنز کو اپنی مرضی سے یوز کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن پاک میں بتائی کہ سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، ہم نے کیا کہا؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت سے پکڑ کر سنو، لسن۔ یہ لسن کرنے کا حکم کیسے دیا گیا؟ اسے آرام سے،
سمجھ لیجئے نا کہ ایک ڈنڈے کے زور پر سر پہ ڈنڈا کھڑا کیا گیا ہے. سنو اس کو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، قوت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، انڈرسٹینڈ کر کے. تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں ماننا. سمعنا وعصینا. تو یہ وہ کیریکٹر پیش کیا گیا ہے قرآن پاک میں جو اپنے کانوں سے ان چیزوں کو نہیں سنتا جس کو سننے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے کانوں کو اس راستے پر نہیں لگاتا جس راستے پر لگانے کا اللہ نے حکم دیا. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص جیسی ہے جو حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہو، اس کو صرف چند آوازیں سنائی دے کہ اس کا مالک کچھ کہہ رہا ہے، سمجھ نہ آئے. ایسے لوگ سم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے. تو یہ ایک کتنا بڑا کمنٹ آ گیا کہ تمہارے کان بھی تھے اور تم بہروں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، تمہاری آنکھیں بھی تھیں اور اندھوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. اس کان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کان سے آپ بہت بڑی عبادت کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں سن کر، قرآن کے لسننگ کر کے. جیسا کہ ہم نے ایک چھوٹا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو سنواتے ہیں. ایک بستر مرگ پر وہ بندہ جو بول نہیں سکتا اس کو آپ سنواتے ہیں، سورۃ یاسین اس کے سرحانے پڑھتے ہیں اور لقنوا اپنے مردوں کو لا الہ کی تلقین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ایک بچہ جب نئی لینگویج سیکھتا ہے تو وہ صرف سن کے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ ایک بچے کو کسی ایسے ایٹماسفیئر میں رکھ دیں جس میں لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، جس میں لوگ بدتمیزی سے بول رہے ہوں. بچہ اس ماحول میں رہ کر سن کر وہ ایسا انفلوئنس لے گا کہ ان جیسا بولنے لگے گا. تو سننا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ میں، آپ کی پرسنالٹی کی بنت اور بناوٹ میں. آپ جو سنتے ہیں آپ ویسے بن جاتے ہیں. کسی انسان کے خلاف اوپینین خراب کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی غلط چیز اس کے بارے میں ویسے ہی بول دیں. جب آپ سنیں گے نا کسی بندے کے نام کے ساتھ، آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا کہ یہ کیا بات کی تھی اس کے بارے میں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس سے یہ آپ کا سورس ہے نا نالج کا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ یقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لینا بألسنتہم وطعنا فی الدین. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں ماننا. اور پھر کہتے تھے تم نے سنا تو تمہیں سمجھ ہی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات اگر وہ اس کی جگہ کہتے کہ ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. تو کیا مطلب ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ سماعت ضروری ہے. علم کے حصول کے لیے سننا ضروری ہے، لیکن سننے کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایروگنس اور تکبر، اور اس طریقے سے سننا کہ ہم نے تو سن لیا، ہم نے کون سا ماننا ہے. یہ بات ہمارے کانوں میں اچھی پڑ گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ ایسی کون سی بات ہے کہ اس میں عمل بھی کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اینڈ کیا کیا؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. یہ جو کفر انہوں نے کیا کفر کیا؟ جو سن لیا اس کو ماننا ہی نہیں. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. تو ان کو اس روش کی وجہ سے ان پر اللہ کی رحمت سے دوری کا عذاب نازل ہوا اور وہ بہت تھوڑے ہی ایمان لائیں گے. اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو مؤمنین صادقین ہوتے ہیں جب وہ اپنے استاد کی کمپنی میں اپنے اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی اچھی بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ انتہائی خشوع اور عاجزی سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، جبکہ اس کے برخلاف
جو کافر ہیں، جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ سننے کے بعد کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ہم نے کون سا ماننا ہے، یا وہ سنتے ہی نہیں۔ کافروں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ۔ وہ جو ان کی ایک ٹیکٹک تھی نا لوگوں کو دین سے روکنے کی، وہ کیا تھی؟ قرآن سننے ہی نہ دیا جائے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی اور سنوا دو لیکن قرآن نہ سنیں لوگ۔ تو میں اس ایک آیت کو جب پڑھا اور اپنے سوشل میڈیا پہ اور اپنے ارد گرد، ایون کہ اپنے دینی علماء کرام جو سپیچز کرتے ہیں اسٹیج پر، مجھے ان کی جب روش کو میں نے اس قرآن کی آیت سے جوڑا تو میرا دل اللہ کے کلام کی حقانیت پر ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ بھی اور سنوا دو، قرآن نہ سنیں۔ کوئی نعت ہو جائے، کسی بڑے عالم کا شعر ہو جائے، کوئی قوالی ہو جائے، لیکن یہ جو بڑی بڑی آپ دیکھتے ہیں شان رمضان ٹرانسمیشن ہے، یہ جو بڑے بڑے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں رمضان کے موقع پر، اور اس طرح سے لوگوں کو دین کے نام پر، جو آج ہم دین کے عالم دین کی بات کریں گے، اس میں قرآن کہاں ہے؟ جبکہ قرآن تو معجزہ ہے۔ قرآن کو سننے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ قرآن صرف سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو نیگیٹو اور منفی خیالات ہیں ہمارے ارد گرد شیاطین، ان کو بھگا دیتے ہیں۔ قرآن کو سننا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ایک ٹیچر کی کمپنی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ جتنا زیادہ اچھے لسنر ہوں گے اتنا زیادہ آپ نالج کو ریٹین کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ توجہ سے سنیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس بندے کی بات کی سمجھ آئے گی۔ تو اس کے لیے مینٹل جو آپ کہہ لیں کہ ولنگنس بہت ضروری ہے، ذہنی آمادگی بہت ضروری ہے۔ جبکہ اللہ نے سورۃ میں منافقوں کی ایک بات بتائی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو میں بیٹھ کر اچھی باتیں سنتے تھے، لیکن جب اٹھ کر جاتے تھے تو کیا پوچھتے تھے؟ ماذا قال آنفا، ابھی اس رسول نے کیا کہا ہے؟ جس کا مطلب کیا ہے کہ سن کر بھی نہیں سنتے بعض لوگ کسی کمپنی میں کسی اچھے انسان کی بات کو سن کر بھی نہیں مانتے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو کمپریہنڈ کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ وہ صرف سنتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو دل کے اس مقام تک نہیں پہنچاتے کہ ان چیزوں کو وہ اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ وہ گونگے بہرے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کو وہ جانور لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے نبی کیا آپ بہروں کو سنوائیں گے جن کے کان ہی نہیں کام کرتے؟ کیسے؟ ان کے کام تو کام کرتے ہیں لیکن وہ حق بات نہیں سنتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن میں سمجھائی ہے کہ وہ جو سننے والا اور جاننے والا ہمارا رب ہے، اس رب تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جس کے دلوں میں ایک پردہ ہو جائے تو وہ ان کی سماعت بھی سماعت نہیں رہتی، ان کی چیزیں انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے کان انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی، اور جس کے نتیجے کے طور پر وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو وضو ہم کرتے ہیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کان میں جب انگلیاں پھیرتے ہیں اور اس کو حدیث میں جا کر پڑھیں تو فرمایا جو گناہ تم نے کانوں سے کیے وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو کانوں سے ہم نے کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے؟ آئیے ایک لسٹ بنائیے۔ سب سے ٹاپ پر اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو اور خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے قرآن کو سننے کا رحم کے حصول کا ذریعہ ہے، جبکہ اس کے برخلاف کیا کریکٹر پیش کیا گیا؟ انہوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس کے مقابلے میں لغویات کو سنو، اور اگر قرآن پڑھا جائے تو اس دوران لغویات کو پریفر کرو۔ تو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سماعون للکذب، وہ لوگ
بہت جھوٹ سننے والے تھے. تو جو جھوٹ سننا ہے اور مستقل بنیادوں پر سننا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچے نا. ہم جھوٹ سننا یعنی جھوٹی یہ جو ہم ڈراماز دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اور اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، سوپ سیریلز اور اس طرح سے، اور کانوں کو استعمال کرتے ہیں، ڈائیلاگس ان کے سنتے ہیں. وہ سب فرضی کہانیاں ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں. جو آپ موویز دیکھتے ہیں، جب کارٹون سیریز دیکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے ڈائیلاگس کو آپ سنتے ہیں، پھر کامیڈیز سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایسے اینکرز کو، نیوز اینکرز کو سنتے ہیں جو کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر بتاتے ہیں. تو جو سنتے رہتے ہیں نا ہم غلط، وہ نتیجتاً ہمارے دل کے اندر پائلڈ اپ ہوتے رہتے ہیں اور وہ پھر ہمیں حق بات کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی سماعت کی بھی حفاظت کرنی ہے آپ نے، اور سننا ہے تو سننے کا بھی ایک ادب بتایا. یہ نہیں ہے کہ آپ بس سن لیں چلتے پھرتے. آپ کے گھر میں اگر قرآن مثال کے طور پر آپ نہیں پڑھ پاتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم سن لیں گے. اب سننے کے ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ادب سے سنیں. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں، اس کے اوپر توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے الفاظ کو دھیان سے سنیں. یہ ہے ایک ادب سننے کا. یہ ہے ایک ادب ایک ایسے طالب علم کا جو کہ انتہائی ادب سے اپنے استاد سے وہ باتیں سیکھتا ہے جو کہ اس کو سیکھنے کا اللہ نے حکم دیا. تو آئیے آج ایک چیک لسٹ بناتے ہیں، اور آج سارا دن ہم نے کیا نہیں کرنا. ہم نے ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، کوشش کر کے ان باتوں کو نہیں سننا جس کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہے. گانے، ٹک ٹاک پر فالتو کی جو ہم یہ لغویات سنتے رہتے ہیں، جو فالتو کی کامیڈیز ہم سنتے رہتے ہیں، یا جو ہم فالتو میں یوٹیوب پر ویلاگس دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، یا ہم گانے سنتے رہتے ہیں، یا ہم قوالیاں سنتے رہتے ہیں، یا ہم قرآن چھوڑ کر نعتیں سنتے رہتے ہیں، یا ہم قرآن چھوڑ کر کوئی اور چیز سنتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کو سننا ہے، کیونکہ یہی ہے شفا. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں افسوس ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہم سے ان نعمتوں کا سوال کرنا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال آپ نے کس سائٹ پہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اپنے کانوں کے ہونے کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتے، جو آنکھوں کے ہونے کے باوجود اس کو اس لیول تک یوز نہیں کرتے، کہ وہ انسان ہیں اور انہوں نے چیزوں کو دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور خالق تک پہنچنا ہے. وہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اپنے کانوں سے سنیں گے اچھی بات اور پھر اس کو آگے پہنچائیں گے. جب یہ ساری باتیں وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں، اور جب اللہ کا قرب پائیں گے تو ہماری یہ سماعت کی ابیلٹی بھی ہمیں اللہ کے قریب کرے گی. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون. جو اللہ کی بات کو سمجھ کر اس کی جواب دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو سنتے ہیں، جن کی سماعتیں انفیکٹڈ نہیں ہوتی، پیور ہوتی ہیں. والموتیٰ، اور اس کے مقابلے میں جو سنتا ہی نہیں، مردہ ہے، کیونکہ مردہ ہی نہیں سنتا. جو زندہ ہے وہ تو سن کر رسپونڈ کرتا ہے، تو ان کو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کان، آنکھیں اور دل، اگر ان کو آپ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ آخری آیت کریمہ سن کر میں انشاءاللہ اپنے لیسن کو آج کا اینڈ کرتی ہوں. اس طرح اس آیت کی گریوٹی، اس کی سیریسنس نوٹ کیجیے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو پیدا کیا ہے. کیا کوالٹی ہے ان کی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں لیکن اس سے سوچتے اور سمجھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں ہیں اور ان سے دیکھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ان کے کان ہیں مگر اسے سنتے ہی نہیں. اولئک کالانعام. یہ لوگ تو چوپایوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ. اولئک هم الغافلون. یہ لوگ غافل ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں. تو پیاری بہنوں، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنے کانوں سے کیا چیز سننا پسند کرتے ہیں.
لیکن جو ایک اصول ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو سنیں، اس کی تلاوت قرآن کو سنیں، آپ اپنے کانوں سے اس چیز کو سنیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. آپ اپنے کانوں سے کوئی اچھی بات سنیں تو بالکل ایسے ہی جیسے چھوٹا بچہ سن کے اچھی باتیں یا گفتگو کرنی سیکھ جاتا ہے. ایک بچہ کسی ایسے ماحول میں رہے جس ماحول میں لوگ اچھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اچھی گفتگو سیکھ جاتا ہے. اور یہ سننے کی ایبلٹی ہے. تو سماعت اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو حفاظت سے استعمال کیجیے. ہر گند مند اپنے کان سے اپنے اندر نہ بھر لیں، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو ویسٹ کرتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. اللہ سے دعا کریں کہ سماعت ہم اللہ کے لیے خالص کر کے اپنی سماعتوں کو بھی ایک عبادت بنا لیں، اپنے سننے کو بھی ہم ایک عبادت بنا لیں، تاکہ ہمارا سننا بھی ہمیں اللہ کے قریب کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.